ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی حادثے کے باعث ان کی ایک ٹانگ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس پر الحمدللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، اور سوال کرنے پر جواب یہی دیتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایک ٹانگ دی ہے ابھی، میرا رب چاہتا تو مجھ سے میرے ہاتھ اور میری ٹانگیں اور مجھ سے میری زندگی بھی لے لیتا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آج کل چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا، اموات، حادثات کی خبریں بھری پڑی ہیں۔ تمام لوگ ان کو سن کر، دیکھ کر مینٹل النیسز کا شکار ہو رہے ہیں۔ جس کو دیکھو کوئی ڈپریشن، کوئی انگزائٹی، کوئی اسٹریس، ہر کوئی کشمکش میں ہی مبتلا نظر آتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں مایوسی، جس سے سوال کرو کہ کیا حال ہے تو جواب ملتا ہے بس کیا بتاؤں، بس یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ پریشانیاں آج کے دور کی پیداوار ہیں؟ کیا ہمارے نبی، ہمارے انبیاء اکرام، کیا ہمارے اصحابہ اکرام ایسی بیماریاں، ایسی مشکلات، ایسی اموات کیا فیس نہیں کرتے تھے؟ اور اس پر ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا تھا؟ تو جواب آپ لوگ خود کو دے سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بیماریوں میں مبتلا کیا تھا۔ کیا ان کی زندگی سے کوئی ایسی مایوسی کا لفظ جتنا بھی ڈھونڈنے ملتا ہے کہ بس کیا بتاؤں زندگی کیسی گزر رہی ہے، اب تو کوئی خوشی ہی نہیں ہے؟ ان کی بیویاں، ان کا مال، ان کی دولت سب ان سے جدا ہو گئی تھی، سب چیزوں سے وہ محروم ہو گئے تھے، نہ صحت تھی نہ کچھ اور۔ میرے نبی جب بدر سے واپس آتے ہیں تو ایک طرف فتح بدر کی خوشی، لیکن دوسری طرف اپنی بیٹی سے جدا ہونے کا غم، مگر اس کے بعد بھی تمام کاموں میں شرکت اور تمام غزوات میں بھی شرکت۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ موت ہو یا پھر زندگی، خوشی ہو یا غم، دونوں زندگی کے مختلف رنگ ہیں جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ یہ روح ایک وقت میں ہمارے جسم میں ڈلی تھی اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ہمارے جسم سے نکال دی جائے گی۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اور زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت موت ہے۔ جہاں زندگی ہوتی ہے، چاہے وہ پودے کی زندگی ہو یا پرندے کی، جہاں زندگی ہوتی ہے وہاں موت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کا طرز عمل موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کا طرز عمل موت کے خوف سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، کیونکہ خوف تو وہ رسی ہے جو انسان کو ایک جگہ پر باندھ کے رکھ دیتی ہے اور وہ انسان لمیٹڈ ہو کر اپنے کام سے انجام نہیں دے سکتا۔ اور اگر وہ کسی خوف میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو غور و فکر کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، جو ہم سب پر فرض ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرنی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہے، عقل مندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں اس پر غور و فکر کون کرے گا؟ مومن کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو سانس آتی ہے تو اس پر بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ مومن کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ تو زندگی ایک دن کی ہے یا 2 دن کی، جتنے بھی دن کی ہے، جتنے بھی لمحوں کی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر خوشی کو، ہر نعمت کو انجوائے کریں، اس پر الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، غفلت میں پڑ کر خوف سے اپنی آنکھیں نہ بند کر لیں۔ ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں جب میں بینائی سے محروم ہوئی تو لوگوں نے مجھے کیسے انٹروڈیوس کرایا؟ بیچارہ کہہ کر مجھے افسردگی سے دیکھا، لیکن جب میں نے دل کی آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کیا تو میں نے تو خود کو سب سے زیادہ خوش نصیب پایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو ہمیں یہاں پر جینا شیر کی طرح ہے۔
بہادری کے ساتھ تمام پرابلمس کو فیس کرنا ہے. ہر سچویشن کو چیلنج لے کر اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر فیس کرنا ہے. اگر کوئی شخص خود کو خوف کے حوالے کر دے گا تو اس میں اور گیدڑ کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ لہٰذا زندگی چاہے ایک دن کی ملی ہے، ایک لمحہ ہے، اسے شکر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ گزاریں. بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو.